وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقوله تبارك وتعالى: كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربع وألزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده وألزموا شرعه وما فرضه. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب اللہ علیکم، تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. تو نے فرمایا کہ یہ تحریم جو ہے کہ اللہ نے جتنے محرمات بیان کیے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے ہر انسان مسلمان کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حرام ہے. تو یہ سارے احکام تحریم جو ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور انسان کو کبھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ علیکم یعنی الاربع کے 4 سے زیادہ تم نہیں کر سکتے. فَأَلْزِمُوا كِتَابَهُ، اللہ کے حکم کو لازم پکڑو، اللہ کے حدود سے باہر نہ نکلو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اور فرائض کو جو اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں اس کو لازم اپنے ساتھ سمجھو اور اس پہ جمے رہو. وقال عبیدۃ وعطا والسدی فی قوله تعالی کتاب اللہ علیکم، ان نے بھی فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم جو ہے یعنی الاربع کہ ایک انسان بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وقال ابراہیم کتاب اللہ علیکم یعنی ما حرم علیکم، انہوں نے فرمایا کہ صرف 4 کے ساتھ یہ لفظ نہیں، کتاب اللہ علیکم یعنی ما حرم علیکم، جو اللہ نے ابتدا سے لے کر اس وقت تک تمام آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، سب محرمات جو ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس سے کسی مسلمان کو ہرگز تجاوز نہیں کرنا چاہیے. وقوله تبارک و تعالی وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَيْ مَا أَدَى مَن ذُكِرْنَ مِنَ الْمَحَارِمِ هُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ اللہ فرماتی ہیں کہ ان کے ما سوا تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی جو محرمات ہم نے ذکر کر دیے یہ تو حرام ہے، ان کے ما سوا جو ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے کہ تم نکاح کرو، اور نکاح کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ، عقد نکاح کے ساتھ، اعلان کے ساتھ، شہود کے ساتھ، اتباع سنت، تبالد و تناسل، بقائے نسل، اس سب کو سامنے رکھ کر اپنی اور عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، بالکل کریں. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ مَا دُونَ الْأَرْبَعِ وَهَذَا بَعِيدٌ، کہ 4 سے بس 4 حلال ہے، یہ قول بعید ہے. والصحیح قول عطا كما تقدم. وقال قتادة وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ يعني ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين. بعض علماء نے فرمایا کہ ما ملکت ایمانکم وحل لکم ما وراء ذالکم، کہ 4 کے بعد تم اور تو کوئی حرہ نہیں رکھ سکتے. البتہ ملک الیمین میں اگر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو ملک الیمین. بعض علماء نے مفسر فرماتا ہے کہ اسی اطلاق کو یہ دلیل بنایا ہے
کہ بھئی نکاح میں تو بیک وقت دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اگر مل کر یمین ہیں یعنی دونوں کنیزیں ہیں، بانیاں ہیں، ایک مجاہد کو مل گئی ہیں تو وہ جمع ہو سکتی ہیں۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ بہرحال اگر اس میں سے وہ کسی کو بیوی بنانا چاہتا ہے اور وطی کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک کو یا آزاد کرے یا ایک کو چھوڑے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ أي تَأْخُذُوا بِأَمْوَالِكُم مِّنَ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ أو السَّرَارِ مَا شِئْتُمْ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو، حلال کرنا چاہتے ہو تو حاصل کرو اپنے مال کے ساتھ اپنی بیویوں کو 4 تک، البتہ ملکل یمین جو ہیں ان کو بھی تم حاصل کر سکتے ہو مال کے عوض میں جتنا چاہو، چونکہ اس میں اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ تو اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ اب تو دنیا میں ملکل یمین کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اب تو نہ دنیا میں جہاد باقی رہا نہ اس کے بعد کوئی ملکل یمین کا قصہ باقی رہا، کیونکہ اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے کہ جہاد ہو اور شرعن ہو، یعنی امیر المومنین ہو، اس کی قیادت میں جہاد ہو، اور اس جہاد کا مقصد بھی اللہ کا دین بلند کرنا ہو، یعنی اس کے زمین حاصل نہیں کرنی، ملک حاصل نہیں کرنا، کرسی حاصل نہیں کرنی، اقتدار حاصل نہیں کرنا، نہ محض اس لیے جہاد ہو کہ اللہ جب ہمیں کافروں پہ غلبہ دیں گے تو ہم اس سرزمین میں اللہ کا قانون نافذ کریں گے، اللہ کا دین نافذ کریں گے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بھی آپ پر کافروں نے حملہ کر دیا تو اب دفاع کے اندر وہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کوئی آدمی تمہاری عزت لوٹنے کے لیے آیا تو تم اپنی عزت بچانے کے لیے لڑے تو وہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی نے ڈاکہ مارا، تمہارا مال لوٹنا چاہتا ہے، تم نے اپنے مال کی حفاظت کی اور اس کے اندر تم مر گئے یا اس کو مار، تو یہ بھی جہاد ہے، شہادت کا درجہ ملے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی عزت کا، اپنے مال کی بھی حفاظت کرو۔ لیکن جب جہاد ہوتا ہے، اسی لیے یاد رکھیں کہ ابتدائی دور میں یعنی قرون اولا میں، خیر القرون میں، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جتنے جہاد تھے، چونکہ وہ خالص اللہ کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور 22 لاکھ مربع میل پہ انہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ بعد میں بھی کچھ دور آئے جس میں صحیح جہاد ہوا، لیکن وہ بات کم ہوتی گئی۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے صرف اغراض ہیں کہ ایک طاقتور ملک جو ہے وہ کمزور کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، یا ایک طاقتور قبیلہ جو ہے وہ دوسرے کمزور کو ہڑپ کر کے اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کے قانون کے اعلاء کے لیے نہ ہو تو پھر وہ جہاد نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اس لیے اب وہ بات تو ختم ہو گئی، نہ جہاد رہا نہ کنیزیں رہی۔ اچھا وہ کنیزیں بھی جب تک چلی تھیں اس دور میں کتنا عرصہ، صدی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب باقی مسئلہ یہ رہ گیا کہ ہر مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت، قوت، طاقت دی ہے، کیوں ہر آدمی میں اللہ نے طاقت مختلف رکھی ہے، بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، وہ ایک بیوی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، یا ایک بیوی پر وہ رضامند نہیں رہ سکتا، اسے خوف ہے کہ میں گناہ کروں، تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم دوسری شادی کر لو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسے حکم دیا ہے کہ تیسری کر لو، چوتھی کر لو، 4 سے زیادہ کرنا جو ہے حرام۔ ایک تو قرآن میں نص آ گئی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ بس 2، 3 یا 4۔ البتہ بعض فرق ضالہ نے، گمراہ فرقوں نے جو نکالا ہے کہ آدمی 9 شادیاں کر سکتا ہے، یا بعض لوگوں نے نکالا ہے کہ بھی یہ تو وقتی پابندی ہے، یعنی قید اعتراضی نہیں، اتفاقی ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور فہم قرآن کے بھی خلاف ہے اور فرمان رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے مدنی باغ پہ قرآن نازل ہوا، اس وقت جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے گھر میں 10 عورتیں تھیں، تو حضور پاک نے حکم دے دیا کہ اختر 4، ان 10 میں سے 4 چن لو اور باقی 6 جو ہیں ان کو چھوڑ۔
کسی کے گھر میں 5 تھیں، حضور نے فرمایا 4 رکھ سکتے ہو، 1 چھوڑ دو۔ تو جب حضور نے خود فیصلہ کر دیا تو اب کسی کو یہ کہنا کہ 9 جائز ہیں یا 18 جائز ہیں یا 100-200 بھی رکھنا چاہے تو جائز ہے، یہ سب غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف۔ اسی طرح بعض جاہل فرقے جو ہیں، اللہ معاف کرے، وہ یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، آپ نے تو 11 نکاح کیے، اور آپ کی وفات کے وقت میں بھی آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 عورتیں 9 بیویاں موجود تھیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی جب اللہ کے نبی کے گھر میں 9 بیویاں ہیں تو ہمیں بھی 9 کی اجازت ہے، تو یہ بھی جہالت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کچھ خصائص ہوتے ہیں، اللہ ان کو کچھ ایسے اعزازات دیتے ہیں جو اور کسی کو نہیں مل سکتے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں قانون ہے تو جو بادشاہ کے لیے اعزاز ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا، جو گورنر کے لیے اعزاز ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ تو یہ دنیا کا قانون بھی حسب مراتب ان کو اعزاز دیتا ہے۔ اللہ بھی اپنے چنے ہوئے، اللہ بھی اپنے پاک پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، ان کو خاص مقام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی آدمی سو جائے، نیند آ جائے تو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی نیند جو ہے وہ وضو کو نہیں توڑتی۔ اچھا، اسی طرح اگر ہمارا کوئی آدمی بڑا اللہ کا ولی ہو، عابد ہو، زاہد ہو، عالم ہو، متقی ہو، سید ہو، جو خواب دیکھے تو ضروری نہیں کہ اس کا خواب جو ہے وہ صحیح ہو اور خواب پہ عمل کرے۔ خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا وہی حکم ہوگا جیسی اللہ کے قرآن کا وحی اتری۔ تو انبیاء کے خواب کی بھی ایک حقیقت ہے، ان کے خواب کا بھی ایک حکم ہے۔ آج کوئی بندہ خواب دیکھے کہ مجھے حکم ہوا ہے اپنے بچے کو ذبح کرو، تو کوئی بھی عالم نہیں کہے گا کہ خواب پہ عمل کرو۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو چھری لے کے تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہے، اور اللہ کے انبیاء کا خواب بھی کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی نبی کو شان عطا فرمائی ہے جو کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے جب نماز پڑھتے ہو، صفیں بناتے ہو تو سیدھی صفیں بنایا کرو، صف ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، اور صفوں میں فاصلہ بھی نہ چھوڑا کرو کہ ایک ادھر کھڑا ہے اور ایک ادھر کھڑا ہے، اور اگلی صف خالی ہے اور دوسری صف پوری ہے، پہلے اول فل اول، پہلی صف کو پورا کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور جس کے آگے جگہ خالی ہوتی جائے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی صف کو پورا کرے تاکہ پیچھے والا اس کی جگہ میں آئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خبردار، تم اگر صفیں ٹیڑھی بناؤ گے تو اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتے ہو۔ تو لہذا اندازہ کریں کہ ایک صف میں اگر 2 آدمی بھی غلطی کریں تو ساری صف اللہ کی نظر سے محروم ہو گئی، یعنی غلطی تو 2 بندے کر رہے ہیں لیکن محروم ہم سب ہو گئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں ٹیڑھی کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے دل کون سے سیدھے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، استاد شاگرد کا، شاگرد استاد کا، مرید پیر کا، پیر مرید کا، ہر جگہ اختلاف، لڑائی، فساد کیا ہے کہ دل ہمارے ٹیڑھے ہو گئے۔ جب تک دل سیدھے نہ ہوں تو لڑائیاں ختم کیسے ہوں، فساد ختم کیسے ہوں۔ اچھا، اب جو خصوصیت ہے، حضور نے فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، ہر آدمی آگے تو دیکھ سکتا ہے لیکن پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے یہ بھی خصوصیت رکھی ہے کہ میں اگر سفر کروں تو اللہ زمین کو میرے لیے لپیٹ دیتے ہیں۔ کیا مانا؟ میرے لیے سفر آسان ہو جاتا، میں جلدی طے کر لیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی دوسرا آدمی مہینے میں طے کرے تو اللہ کے نبی آدھے مہینے میں طے کر لیں۔ تو اللہ پاک ان کے لیے یہ بھی حضور کی خصوصیت۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ میں جب دشمن پہ حملے کا ارادہ کرتا ہوں، ابھی 1 مہینہ میں دور ہوتا ہوں اور اللہ دشمنوں کے دل میں میرا روب ڈال دیتے ہیں۔
یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے جو آپ کو یا مجھے یا کسی اللہ والے کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خاصیت تھی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور سخت دھوپ ہے تو بادل سایہ کر لیتے، تو یہ بھی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، تو میدان تھا بالکل، تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پردے میں حضور بیٹھ سکیں، تو حضور پاک نے حکم دیا صحابی کو کہ او دور دو کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں نا، ان کو جا کے حکم دو کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو اس نے جا کے کہا درخت چلتے آئے اور مل کے یوں کھڑے ہو گئے اور حضور اندر بیٹھ گئے۔ تو یہ بھی خصوصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضور فارغ ہو گئے، درختوں کو کہا چلے جاؤ واپس، اپنی جگہ پر بھی چلے گئے۔ اب ہماری تو طالب نہیں سمجھتے، درخت بھی بولی سمجھ لیں، پیغام سمجھ لیں، فرمان سمجھ لیں، تو یہ معجزہ تھا میرے مدنی پاک۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو شادیاں فرمائی ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے حضور کی خاصیت تھی، یہ نہیں کہ کوئی دنیا کا لال حضور کا مقابلہ کرے گا جی آج میں بھی نہ شادیاں کر لوں، یہ جہالت ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا عدل دیکھیں کہ لا یحل لک من بعد، اللہ نے فرمایا میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جو بیویاں آپ کی بن گئی ہیں ان کے بعد اب اور کوئی شادی آپ نہیں کر سکتے، ختم بس۔ یعنی ان کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور لڑکی پسند آ جائے شادی کرنا چاہے نہیں، بس ختم، پابندی ہو۔ تو اب دیکھیں کتنا اللہ نے انصاف کر دیا۔ تمہارے گھر میں 4 بیویاں ہیں، اگر ایک مر جائے تم اور شادی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اچھا تمہارا جھگڑا ہو گیا، تم نے 2 کو طلاق دے دی، تو اب 2 اور کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ تو تمہارے لیے جو پابندی تھی 4 کی، لیکن آگے اجازت بھی تھی نا، ایک مر جائے تو اور کر لو، ایک کو طلاق دے دو تو اس کے بدلے میں اور کر لو۔ اچھا 4 کو طلاق دے دی تو 4 اور کر لو، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تو روک دیا کہ بس اب ان کے بعد اب اور کوئی نکاح اب نہیں کر سکتے۔ تو یہ خصائص انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اصل میں اعداء اسلام اور دشمنان اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ایسی باتیں چھوٹی چھوٹی ڈھونڈ کے مسلمانوں کے اذہان کو خراب کرتے ہیں۔ دیکھو جی تمہارے نبی پاک نے تو 9 شادیاں کی، تو تم 4 بھی کیوں کرو؟ اور تم اعتراض کرنے والے پہلے تو 4 کے بھی قائل نہیں ہو، 9 پر کیوں جا رہے ہو؟ تم تو 4 کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک تو 4 بیویاں کرنا بھی ظلم ہے۔ اچھا اور اعتراض کون کرتے ہیں؟ جن کے نزدیک زنا کھلا ہے، جن کے نزدیک کوئی پابندی عزت شرافت نکاح حلال حرام ہے ہی نہیں۔ بھئی اعتراض کرنے والا پہلے یہ تو دیکھے کہ تم اعتراض کرنے والے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے۔ مسلمان ہو تو اللہ کا فرمان ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر کافر ہو تو کافر تو ہے ہی دشمن، اس کے اعتراض پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جہاں تک جواب کا تعلق ہے علماء نے کتابوں میں جواب دے دیے ہیں، موجود ہے، تفاسیر بھری ہوئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، کھول کے پڑھ لو۔ کیوں؟ اعتراض کرنے والے 2 ہوں گے، ایک تو ہے مسلمان، اس بیچارے کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو اس کو سمجھا دو۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں، وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، کافر ہے، ہندو ہے، تو جب ہے ہی ہمارا دشمن تو اس دشمن جو تمہارا دنیا میں دشمن اس کو کبھی تم اطمینان دلا سکے ہو؟ تو جب تم اپنے ذاتی دشمنوں کو راضی نہیں کر سکتے تو اللہ کے دشمنوں کو کیا کر سکتے ہو؟ ان کو تو اللہ ہدایت دے تو دے، ورنہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے اعتراضات سے بچنے کے لیے اپنے دین سے ہٹ جائیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب شرارتیں اور فساد ہوتا ہے اللہ نے 4 کے علاوہ حرام کر دیا۔ ایک دوسری پابندی یہ لگا دی کہ ان تبتغوا باموالکم، یہاں سے حق المہر کا لازم ہونا نکل آیا کہ جب تم نکاح کرو تو حق المہر دینا بھی لازم ہے، بغیر حق المہر کے یہ عقد جو ہے یہ ہوگا ہی نہیں۔ حتیٰ کے بعد ائمہ فرماتی ہیں کہ جب تک اپنی بیوی کو حق المہر ادا نہ کرے اس کو ملنے کا بھی حق نہیں، یعنی میاں بیوی جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بعض علماء فرماتی ہیں کہ اگر مہر معجل ہے اور بیوی کے لیے بھی پہلے میرے حق المہر پہنچاؤ پھر میں خاوند کے گھر میں جاؤں گی تو اس کا حق ہے کہ وہ مانگ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حق اس کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق اس کو دیا ہے۔
تو حتیٰ کہ بتائے بعض علماء نے ایک عجیب نسخہ لکھا ہے بیماری کا، یعنی یہ حدیث قرآن کا حکم نہیں، بات یاد رکھنا، یعنی علماء کا ایک تجربہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حق المہر دے دیا، مثلا 1000 ریال مثال کے طور پر، اب وہ بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ شفا نہیں ہو رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے اس حق المہر کے پیسوں سے 1 ریال مانگ لے۔ اچھا ابھی اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی اس کی تو وہ خریدے شہد، اور جب بارش برس رہی ہو تو اللہ کا تازہ پانی، جو حضور نے فرمایا حدیث احد بربی، ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس لیے حکم ہے نا کہ جب بارش ہو تو کپڑے اتار کے ذرا کھڑے ہو جاؤ تاکہ پانی تمہارے بدن پہ آئے، تم اس پانی سے تبرک حاصل کرو گے، برکت و رحمت کا پانی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو وہ پانی کہتی ہیں جناب کہ وہ پانی ایک برتن میں جمع کر رہے، اسی شہد میں ملا کے پلاؤ تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ سب سے حلال پیسہ ہی وہ ہے جو اس کے بعد حق المہر کا ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا حلال ہونے میں۔ تو پیسے حلال کے ہو گئے، پانی رحمت کا ہو گیا، شہد شفا ہو گئی، تو پھر شفا کیسے نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماریوں کو ٹال دیتے، لیکن یہ وہی لے گا جس نے حق المہر دی تو ہو۔ پہلے آپ سارے جو حرم میں بیٹھے ہیں پہلے یہ فیصلہ کریں، سب دے چکے ہیں؟ سوچ لیں، کسی کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگی کہ میری حق المہر لکھی کتنی گئی تھی۔ انشاءاللہ یہ جتنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں نا، ان کو تو بھائی قرآن دو اگر ان کو یاد ہو۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا 60 سال سے اوپر والے، یہ اگر حلف اٹھائیں نا تو ان کی حق المہر میں بھروں گا، چلو کہ بھی ان کی حق المہر کتنی طے ہوئی تھی اور انہوں نے کب دی تھی بیوی کو، یہ مجھے تاریخ بتا دیں اور رقم بتا دیں، جس دن دیا تھا وہ بھی بتا دیں۔ بہرحال میرے شاگرد ہیں، ان کی بیوی بھی میری ماں بہن بیٹی کچھ ہوگی نا، میں جا کے پوچھ لوں گا کہ آپ کو مل گئی ہے، اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے وہ پیسے میں دوں گا۔ چلو چندے مانگنے والے مولوی تم نے دیکھے ہوں گے، دینے والا تو کوئی نہیں دیکھا نا۔ مولوی دینے پہ آ جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ مولوی اور پیر اللہ نے پیدا ہی کھانے کے لیے کیے ہیں، یاد رکھو کہ ساری دنیا کمائے اور ہمیں کھلائے۔ لیکن بہرحال میرا وعدہ ہے بھی حرم میں اگر یہ ثابت کر دیں، یہ جتنے 60 سال سے اوپر کے بیٹھے ہیں کسی پر ایک پر اعتراض نہیں، جن کی عمر 60 سے اوپر ہے 70 سے اوپر ہے، یہ مجھے بتا دیں کہ جی ہماری حق المہر طے ہوئی تھی 1000 ریال یا 1000 روپیہ یا 100 روپیہ جو بھی، اور ہم نے نکاح ہوا تھا فلاں تاریخ کو اور بیوی کو فلاں تاریخ کو ادا کر دیا تھا، میں ان کے ساتھ جا کے پوچھوں گا، اعتبار نہیں کروں گا۔ پیسے بھرنے ہیں کہ مفت کا مال تھوڑا ہے، آخر حلال کے پیسے جو میں نے وجہ کیا ہے سوچا ہی نہیں آج تک مسلمانوں نے کہ کیا حق المہر فلاں کاغذ میں لکھا بھول گیا، السلام علیکم فی امان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اللہ کا قرآن کا حکم ہے اور ہم سب بھولے ہوئے، یہ رونے کی بات ہے۔ خدا کے لیے ایسا کریں، چاہے بوڑھے ہو گئے ہو، اولاد ہو گئی ہے، شرم نہ کرو، گھر میں اپنی بیوی سے پوچھ لو اور یاد کرو کہ کیا معاملہ ہوا تھا اور اتنے پیسے دے دو، اور جتنی تاخیر ہو گئی ہے اس کی بھی معذرت کرو کہ دیکھو شرعاً میں نے دینا تھا، میں بھول گیا، یاد نہیں رہا، یا ہمارا رسم رواج ایسا ہے بھی لکھ تو دیتی ہیں لیکن ہم دیتے ہوئے نہیں ہیں، بس اس رسم و رواج کو چھوڑو، اب ہم نے اللہ کا قرآن سنا، یہ تمہارا حق ہے۔ السلام علیکم، یہ ضرور کریں ورنہ اپنے نکاحوں کو مشکوک نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو ملنا حرام ہے۔ اچھا ملنا حرام ہے تو پھر اولاد حلال ہے؟ بھئی اگر حرام ملنا ہو گیا تو نعوذ باللہ تو اولاد بھی تو گئی نا ہماری، اس لیے کوئی شرم نہ کریں۔ میاں بیوی کا کیا شرم ہے؟ اور کس بات سے تم شرم کرتے ہو؟ بڑھاپے میں بھی شرم نہیں کرتا آدمی، اور تو باقی صرف اسی حق المہر کے معاملے میں شرم ہے۔ لوگ دودھ پی رہے ہیں شرم نہیں کرتے، دیکھو نا جی کتنے روز مسئلہ آتا ہے، ایک چٹ تو روز آ جاتا ہے۔ تو جب اتنا تمہارا شرم باقی نہیں رہا، سیدھی بات کوئی شرم نہ کرو، گھر میں بیٹھ کے سوچو کہ بھئی ہماری کیا طے ہوئی تھی، یا کوئی اس وقت کا بوڑھا بزرگ یاد ہے تو اس سے پوچھ لو کہ بھئی نکاح میں ہمارا رواج کیا تھا، اور اگر یاد بھی نہیں ہے تو خود اندازہ کر کے اس سے زیادہ بیوی کو دے دو کہ یہ لے لو، السلام علیکم، تاکہ تمہارے ذمہ قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ بیوی کی وجہ سے جہنم میں جاؤ۔ آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے قبر میں عذاب بھگتے، چونکہ حقوق العباد ہے وہ تو معاف نہیں ہوگا جب تک وہ معاف نہ کرے، تو اس لیے یہ فیصلہ کر لیں، کوئی ایسی بری بات نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں
کہ ایک کیا کرنا ہے، ہم نے حق المہر دینی ہے، اور نکاح میں نیت کیا ہے کہ بھئی میں اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی عصمت اور بیوی کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور اللہ مجھے آگے تعالق تناسل اولادیں بھی عطا فرمائے۔ اسی لیے عرب میں محاورہ تھا نا، جب کوئی کہتا جی میں شادی کر رہا ہوں، کہتے بالرفاہ والبنین، اچھا بھی اللہ تمہیں خوشی بھی دے، اولاد بھی دے۔ اسی طرح حکم ہے کہ کہو بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی اللہ تم دونوں کو برکت دے، اللہ تم دونوں کو خیر پہ جمع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ملنا جو ہے خیر بنائے، تاکہ آگے اولاد صالحہ پیدا ہو۔ اور تیسری بات یاد رکھیں کہ باقاعدہ نکاح ہو، خطبہ ہو، گواہ ہو، اعلان ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ لڑکی کا والدین ولی الامر جو ہے شرعن وہ ضروری موجود ہو۔ اگر کوئی ولی الامر نہیں تو علاقے کا قاضی اور بادشاہ اور حاکم جو ہے وہ ولی الامر ہے، وہ جس کو حکم دیں گے وہ اس کا نکاح کر دے گا، کیونکہ جب تک اعلان نہ ہو وہ بھی نکاح نہیں۔ باقاعدہ خطبہ ہو، مسنونہ خطبہ پڑھا جائے، اعلان کیا جائے، اور کچھ نہ کچھ چیز تقسیم کر دی جائے تاکہ لوگ خوشی محسوس کریں، اور اس کے بعد لوگ اس کو مبارکباد دیں اور حق المہر جو ہے وہ ادا کریں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، تمہارا مقصد جو ہے وہ عفت و عزت کی حفاظت ہو، صرف پانی نکالنا نہ ہو، وہ تو پھر زنا ہے پانی نکالنا، پیسے دیے پانی نکالا اور نکل گئے۔ تو شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے، اور ان پابندیوں پہ باقاعدگی سے عمل کرو۔ اچھا، حق المہر کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم، کم سے کم از کم 10 درہم۔ 10 درہم کا معنی کیا ہے؟ 3.5 ماشے چاندی کا 1 درہم ہوتا ہے، تو 10 ماشے 30 ہو گئے، 35 ماشے چاندی کم از کم۔ اب زیادہ کوئی پابندی نہیں، جتنا آپس میں راضی ہوں، جتنا طے کر لیں وہ جائز ہے۔ اچھا، پھر مہر کے 2 قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معجل کہ فوراً دینی ہے، ایک ہوتی ہے مؤجل کہ بعد میں دینی ہے، تاکہ مدت کے بعد دینی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ مؤجل ہے بیوی کو حق المہر ادا کر دیں۔ اچھا، بعض حالات ایسی ہوتی ہیں کہ کسی آدمی نے لکھ تو دیا ہے لیکن اب اس کی طاقت بھی نہیں ہے دینے کی، تو وہ بیوی سے معاف بھی کرا سکتا ہے کہ بھئی لکھا گیا، اس وقت برادری کا رواج تھا، انہوں نے کہا لکھ دو بس ہماری ناک رہ جائے، میں نے بھی لکھ دیا تھا، تم میری بیوی ہو، جانتی ہو میرے پاس کیا ہے، تمہارے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں، تو لہذا میں قیامت میں تیری حق المہر میں نہ پکڑا جاؤں، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ معاف کر دے تو پھر بھی قیامت میں تم فارغ ہو گئے، آزاد ہو گئے حق ادا کرنے سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، فرمایا فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، اي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهرهن في مقابل ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جب تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، فآتوهن أجورهن، تو ان کی حق المہر ان کو پوری ادا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حکم فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اب اگر تم طلاق دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ بیوی مجھے حق المہر واپس کرے، اللہ نے فرمایا کیف تأخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض، تم وہ کیسے واپس لوٹانا چاہتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے، اس نے تمہیں اپنا بدن سپرد کر دیا، تو اب حق المہر واپس لینا چاہتے ہو؟ کچھ سوچو تو صحیح، کیا ضمیر تمہیں اجازت دیتا ہے؟ اسی طرح جیسے اللہ نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، کہ اپنی بیویوں کو حق المہر جو ہے وہ بطور خوشی، بطور ہدیہ دو، یہ نہ سمجھو کہ میرے اوپر کوئی وبال ہے، میرے اوپر کوئی بلا ہے، نہیں، خوشی سے ادا کرو۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو بیوی کو دے چکے ہو تم اس سے زبردستی واپس لو، خبردار، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اچھا، اور اسی طرح یاد رکھو کہ ایک آدمی نے نکاح کیا، حق المہر مقرر ہو گیا، بیوی اور میاں مل گئے، اب طلاق ہو گئی تو حق المہر واپس نہیں ہوگا۔
اچھا اسی طرح مثال کے طور پہ نکاح ہو گیا لیکن میاں بیوی نہیں ملے، جھگڑا ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو آدھا حق المہر پھر بھی ادا کرنا ہوگا، آدھا حق المہر جو ہے پھر بھی تمہیں دینا ہوگا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت استدل بعموم هذه الآية لا نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء رحمهم الله إلى أنه أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبيح بعد ذلك، وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة۔ إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة، وقال مجاهد نظر في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والأمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ولهذا الحديث الفاظ مقررة في كتاب الأحكام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بعض لوگوں نے متع پر دلیل کی ہے کہ متع والا نکاح جو ہے وہ جائز ہے، لیکن مفسر فرماتا ہے کہ اصل بات سمجھیں، ولا شک، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی اسلام کے اندر متع تھا، متع جائز تھا، متع ہوتا تھا باقاعدہ، لیکن پھر اللہ پاک نے جب حکم کر دیا تو ختم ہو گیا، پھر حلال نہیں ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور طائفۃ من العلماء اور بعض علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ پہلے متع حلال تھا پھر حرام ہو گیا، پھر حلال ہوا پھر حرام ہو گیا، یعنی دو دفعہ حلت ہوئی، دو دفعہ حرمت ہوئی۔ اور بعض علماء کہتی ہیں کہ نہیں، کئی دفعہ حلت ہوئی اور کئی دفعہ حرمت ہوئی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر میں سب اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول میں ہے کہ متع جو ہے وہ اس وقت حلال ہے جب حاجت ہو، ضرورت ہو، لیکن پھر حدیث مبارک میں وضاحت آ گئی، حضرت ابن عباس نے بھی رجوع فرما دیا کہ متع ہمیشہ کے لیے حرام۔ اصل بات کیا تھی کہ ابتداء اسلام میں جیسے دیکھیں نا جی، شراب جو ہے ابتدا میں پیتے تھے، صحابہ بھی پیتے تھے۔ اب اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، کہہ دو اس میں گناہ ہے، فائدہ ہے لیکن فائدہ اتنا نہیں جتنا گناہ بڑا ہے۔ کیوں؟ جوئے میں ایک منٹ میں آدمی لاکھ پتی بن گیا، ایک منٹ میں فائدہ تو ہے لیکن نتیجہ کیا ہے؟ بربادی ہی بربادی ہے۔ تو اسی لیے پھر کافی لوگ جو تھے اسی آیت پہ رک گئے۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اب جب یہ آیت آئی تو اور لوگ رک گئے۔ آخر میں آیت آ گئی حرم علیکم الخمر والمیسر، حرام، شراب حرام،
تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاتھ میں گلاس بھی پکڑے ہوئے تھے پینے کے لیے، لیکن آواز آئی کہ شراب حرام، اسی وقت انہوں نے گلاس توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے. مدینہ منورہ کی گلیوں میں جیسے پانی بہتا ہے ایسے شراب بہ رہی تھی، یعنی اتنا پی جاتی تھی، لوگوں کے گھر میں تھی، لیکن حرام کا حکم آ گیا، بس حرام ختم ہو گیا. اب جناب یہ ہے کہ حرام ہونے کے بعد اب کوئی کہے کہ جی وہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ابتدائی اسلام دیکھنا تو آخری حکم کو ہوتا ہے کہ آخری حکم جو ہے وہ کیا ہے. جب آخری حکم میں حرام ہے تو حرام ہو گیا. اچھا، اسی طرح ایک صحابی بیچارے جو تھے بڑے امتحان میں آ گئے، وہ حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنے پیسے تھے اور پھر میرے پاس ایک یتیم آدمی، یتیم بچہ ہے، اس کا بھی پیسہ ہے، تو میں نے اس سارے پیسے کا شراب خرید لیا کہ بیچوں گا، نفع کماؤں گا، اور مدینہ منورہ میں پہنچا تو پتہ لگا کہ شراب تو حرام ہو گیا. اب حضور میں کیا کروں؟ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں کسی کافر ملک میں چلا جاؤں، کافروں کے علاقے میں جا کے بیچ دوں، مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابی حرام آپ نے فرمایا سمنہن حرام، کہ جو چیز حرام ہے اس کا پیسہ بھی حرام. آپ نے فرمایا جب ہے حرام، کافر کو بیچنے کا کیا مطلب؟ اصل تو یہ ہے نا کہ تم کتا بیچ رہے ہو، کتا حرام ہے، حلال ہے، کافر کو بیچو یا مسلمان کو بیچو، جب چیز حرام تو اس کی قیمت بھی حرام. تو اس نے کہا حضور پھر میں توڑ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں توڑ دو، اللہ تمہیں کسی اور جگہ سے بدلہ دیں گے، وہ زمین پہ بہا. اسی طرح یاد رکھو ابتدائے اسلام میں متع بھی تھا، حتیٰ کہ دو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم آئے ایک عورت کے پاس متع کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، میرے پاس بھی ایک چادر تھی اور اس کے پاس بھی ایک چادر تھی. تو ہم نے اس کو کہا کہ ہم متع کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس یہ چادر ہے. اس نے کہا میرے پاس، تو اس نے میرے دوسرے ساتھی کو قبول کیا، مجھے قبول نہ کیا، چونکہ وہ نوجوان تھا، میں بوڑھا تھا، ورنہ چادر تو میری بھی اچھی تھی. تو اس لیے صحابہ کے اندر بھی یہ بات پہلے تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے حرام کر دیا تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اب نہ ضرورت کے لیے ہے اور نہ کسی حالت کے لیے. اسی لیے بعض لوگوں کو ان روایات سے دھوکہ لگا. انہوں نے پھر یہ مسئلے لکھے ہیں کہ آدمی کشتی پہ سوار ہے اور کشتی ٹوٹ گئی، ایک پھٹے پہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی آ گئے، وہ جنگل میں چلے گئے، وہاں آدمی بھی کوئی نہیں، خطبے والا بھی کوئی نہیں، گواہ بھی کوئی نہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ زنا کا بھی خطرہ ہے کہ دونوں نوجوان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ضرورت ہے اور زنا سے بہتر ہے کہ متع کر لیں. لیکن یہ سارے فرضی مسئلے ہیں کہ پہلے تو ہم نے ایک فرضی کشتی بنائی، پھر کشتی کو جناب ایک فرضی سمندر میں لے گئے، پھر کشتی کو ہم نے توڑ بھی دیا، پھر کشتی کے پھٹے پر ہم نے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو بٹھا دیا. ابھی وہاں بہن اور بھائی بیٹھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ یہ سارے مسئلے جو فرضی لکھے جاتے ہیں نا، تخیل ہوتے ہیں، وہ بعد روایات بعد اقوال کا سہارا لے لیتے ہیں، ورنہ متع جو ہے وہ حرام ہے. اور مفسر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو ہے تصریح آ گئی جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے کہ جناب کا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ یوم خیبر. وہ فرماتی ہیں کہ خیبر کے دن جب اللہ نے خیبر فتح کر دیا تو حضور پاک نے فرما دیا کہ متع بھی حرام اور پالتو گدھا جو ہیں گھر میں ان کا گوشت کھانا بھی حرام. اب یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی. اور خدا کی شان دیکھو، بدقسمتی کی بات یہ ہے، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے بچوں کو، ہر مسلمان کو ہدایت دے. یعنی سب سے حدیث جو ہے بخاری و مسلم کی جس میں متع حرام ہے، اس کا راوی کون ہے؟ حضرت علی. اچھا، متع کو جائز کرنے والے کون ہیں؟ مولا علی کو ماننے والے شیعہ. او بدبختو، جب حضرت علی کی اپنی روایت موجود ہے تو تم تو کم سے کم نہ مانو نا. تم اگر حضرت علی کے غلام ہو، تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت کرتے ہو، تو حضرت علی تو فرما رہے ہیں کہ حضور نے حرام کر دیا ہے، تو حضرت علی کی تو مانو، ہماری نہ مانو. اچھا، اسی طرح دیکھو جتنے بدعت والے ہیں
جتنے قبریں ہیں، روضے بنانے والے، سنگ مرمر لگانے والے، سجدے کرنے والے، ان سب کا دعویٰ ہے کہ جی ہمارے فلاں ولی، فلاں بزرگ، ان سب کی نسبت ولایت کہاں پہنچتی ہے؟ حضرت علی تک۔ تمام تصوف کے جتنے سلسلے ہیں، تمام تصوف کے جتنے بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، ان سب کے شجرے آپ دیکھ لیں، کہاں پہنچیں گے؟ حضرت علی۔ دیکھو نا جی، بعد پہنچیں گے حضرت حسین تک، یعنی حسینی سید، بعد پہنچیں گے حضرت حسن تک تو حسنی سید، بعد پہنچیں گے حضرت علی تک، تو بات تو ساری پھر حضرت علی تک ہی آئی نا، کیونکہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، سیدہ فاطمہ سے اولاد چلی، تو اب جتنے سادات ہیں ان کی نسبت تو وہیں پہنچے گی نا۔ اچھا اب دیکھیں کہ حضور پاک نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کس کو بھیجا؟ حضرت علی کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت علی تم جاؤ اور تمہارے ذمے کیا ہے؟ اللہ تدا تمثالاً، کوئی تصویر، کوئی بت باقی نہ چھوڑو، سب کو مٹا ڈالو، اور فرمایا اللہ تدا قبرن مشرفن الا سویتہ، اور کوئی قبر اونچی ہو تو برابر کرو۔ اس حکم بھی نبی کا ہے، اور عمل کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ تو قبروں کے توڑنے والے بھی حضرت علی، آج انہی کے نام سے، انہی کے حوالے سے آپ روزے بنا لیں تو پھر اللہ ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرمائے۔ جیسے سب سے بڑا ملنگ کے لیے تو خدا کی بات جو ہے ٹل سکتی ہے، لیکن علی کی بات نہیں ٹل سکتی، تو بھئی حضرت علی کی مان لو۔ حضرت علی تو فرما رہے ہیں کہ حضور نے متع حرام کر دیا، منع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اعلان کر دیا کہ خلاص، تو اب فاتح خیبر اور دن بھی خیبر کا، روایت کرنے والا بھی فاتح خیبر ہے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو اب اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے نا کسی کا۔ یاد رکھو پھر متے میں اور زنا میں مجھے بتاؤ فرق کیا ہے؟ نکاح میں یاد رکھو، جب نکاح ہوگا تو عورت خامند کی وارث بنے گی، خامند بھی عورت کا وارث بنے گی، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ باپ کی ہوگی۔ لیکن متے میں کوئی وارث بنے گا؟ جس عورت سے متا کیا جائے وہ تمہاری وارث بنے گی، یا تم اس کے وارث بنو گے تو پتہ ہی نہیں ہو، تو روز دو آئے چلے گئے، دوسرے دن اور آ گئے۔ اچھا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ نہ وہاں نسب ہے نہ وہاں میراث ہے، تو حلال کیسے ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ شریعت میں بھی حرام، عقلاً بھی حرام، کہ اگر متا جائز ہے تو پھر تو دروازہ کھل گیا زنا کا، پھر تو جو لوگ طوائفوں کے پاس جاتے ہیں وہ بھی تو پیسے طے کرتے ہیں نا، کہ ابھی ایک رات کا کیا ریٹ ہے، ایک گھنٹے کا کیا ریٹ ہے، پھر تو حلال ہو گئی بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو ایسے غلط مذہب سے بھی بچائے اور ایسے اعمال سے بھی بچائے۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وفی صحیح مسلم عن الربیع بن صبرۃ بن معبد الجہنی النبی انہ غدا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم فتح مکہ وقال یا ایھا الناس انی كنت اذنت لكم بالاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلك الى يوم القیامہ فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله الفاظ موضوع کتاب الاحکام۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ فرماتے ہیں معبد ابن الجہنی اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس غزوے میں شریک تھا فتح مکہ کے دن۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہیں اجازت دی تھی عورتوں سے نفع اٹھانے کی، لیکن اب اللہ نے حرام کر دیا، قد حرم ذلک الی یوم القیامہ، اب قیامت تک متع حرام ہے، اب حلال ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ آمنہ کے لال نے الی یوم القیامہ کا بھی لفظ بڑھا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر کھل سکتا ہے، فرمایا نا اب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے یعنی متع کیا ہوا ہے وہ بھی واپس نہ لو، لیکن اس کو چھوڑ دو، یعنی اگر اس وقت بھی کسی کے پاس متع والی عورت ہے تو فوراً چھوڑ دو۔ لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ من حمل هذه الآیۃ لا نکاح المتعدی راج مسمى قال لا جناح علیکم اذا انقضى الاجل ان تتراضوا على زیادۃ به وزیادۃ للجعل۔ بعض کہتی ہیں کہ بھئی اس سے مراد یہی تھی کہ اگر متع میں کوئی وقت مقرر تھا
تو جو کچھ تم نے مقرر کیا تھا اس میں بھی زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے. قال سدی ان شاء الله من بعد الفریضۃ الاولى یعنی الاجر الذي اتاها لا تمتعوا بها قبل انقضاء الاجر بينهما فقال تمتع منك ايضا بكذا وكذا فان زاد قبل ان يستبرئهما يوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفریضہ. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی اس وقت دے چکا تھا اس کو کوئی پیسے 10 دن کے بسن 1000، اس نے کہا اچھا تو میں 10 دن اور بھی تمہیں رکھنا چاہتا ہوں 1000 اور بڑھا دوں گا، تو انہوں نے کہا بعض لوگوں نے اس کو اسی پہ محمول کیا ہے. لیکن قال سدیدہ ان قدت مدبرا فیسروا علیہ سبیل وہی امین بریۃ علیہ ان تستبری ما فی رحمها وليس بینهما میراث فلا یرث واحد منهما صاحبه. جن لوگوں نے اس کو متع پہ معمول کیا وہ کہتے ہیں کہ جب وقت مقرر ہو گیا تو اب عورت بھی بری، اب اس کا کوئی حق نہیں، اس کو چاہیے کہ اب وہ حیض تک انتظار کرے اور ان کے درمیان میں کوئی میراث بھی نہیں ہوگا، نہ یہ اس کا وارث بنے گا نہ وہ اس کی وارث بنے گی. ومن قال بهذا القول الاول جاربانا قولی تعالی النساء صدقاتهن نحلا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد حق المہر ہے. کہ کیا مانا کہ کل مہر طے ہوئی تھی 10,000 ریال، لیکن اگر خاوند کہے کہ میں چلو 10,000 اور بھی دیتا ہوں کوئی بات نہیں، یا حق المہر طے ہوئی تھی 10,000 ریال، بیوی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھو اب تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھی محبت سے رکھا ہے، میں تمہیں 5,000 چھوڑتی ہوں، تب بھی کوئی نہیں. فیما تراضی تم بھی، جو پہلے طے کر چکے ہو اس سے کمی کرو یا زیادتی کرو تمہیں اجازت ہے، تمہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی منع اور گناہ نہیں. قال اذا فرض الله صداقا فابرات من والشين منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك، اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر کوئی گناہ نہیں. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر سليمان نبي قال زعم الحضرمي ان رجالا كانوا يفرزون البحر ثم سعيد قادم الاسرى فقال ولا جناح عليكم ايها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضه يعني ان بذات لك منه شيئا فهو لك سائغ. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے معتمر ابن سلیمان سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حضرمی فرماتے تھے کہ پہلے دور میں یہ بات تھی کہ ان رجالا، بعض لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ حق المہر جو ہے مقرر کر لیتے تھے زیادہ، لیکن بعد میں غریب ہو گئے، مسکین ہو گئے، محتاج ہو گئے، اب حق المہر دینے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کریں. اللہ نے فرمایا اگر تم آپس میں راضی ہو بیوی معاف کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں، آدھی معاف کر دے، ساری معاف کر دے، ایک حصہ معاف کر دے، یا اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دولت دے دی تم زیادہ دے دو تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہ بس جو مقرر ہو گیا ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتا، یا جو مقرر ہو گئی حق المہر وہ معاف نہیں ہو سکتی نا. اگر بیوی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، تم زیادہ دینا چاہو تو تم بھی زیادہ دے سکتے ہو. وقتار هذا القول من جي قال علي بن ابي طالب بعد الجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه والتراضي ان يوفيها صداقها ثم يخيرها يعني في المقام والفراق وقول تعالى ان الله كان عليما حكيما. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به، جو کچھ تم نے آپس میں رضامندی سے طے کیا تھا اب خامد کا کام یہ ہے کہ اس کو پورا کر دے. اب طلاق کا مسئلہ آ گیا، کہ حق المہر طے ہوئی تھی یہ تو تم پوری دے، اب تمہاری مرضی، خود چھوڑنا چاہو تو مرضی ہے، نہ چھوڑنا چاہو تو مرضی ہے، ورنہ جبر نہیں کر سکتے. وقوله تعالی ان اللہ کان علیما حکیما، مناسب ذکر هذه الوصفین بعد شرح هذه المحرمات. اللہ نے فرمایا اللہ کی صفت علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی جو احکام اللہ نے دیے ہیں سب اللہ جانتے ہیں، اور جن چیزوں کو حرام کیا، جن چیزوں کو حلال کیا اس میں اللہ کی حکمت ہے، چونکہ اس کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق دے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی جو ہے وہ بدعتی ہے اور وہ حرم میں کھجوریں وغیرہ تقسیم کرتا رہتا ہے تو ہم اس سے کھجور لیں یا نہ لیں. اگر آپ کو یہ تسلی ہے کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے تو نہ لیں، کیونکہ بدعت والے کی عزت کرنا جو ہے شریعت میں منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. حضور نے فرمایا جو لوگ بدعتی کی احترام کریں انہوں نے اللہ کے دین کو گرا دیا. تو جب آپ اس کے ہاتھ سے لیں گے تو اس کی تو عزت بڑھے گی، ماشاءاللہ میں بڑا بزرگ ہوں. جب آپ نہیں لیں گے تو ٹھوکر لگے گی نا کہ میرے ہاتھ سے لوگ چیز لینا بھی نہیں چاہتے. اس لیے حکم ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھیں، اہل بدعت سے تنافر رکھیں، اہل بدعت کے قریب نہ جائیں، کیونکہ بدعت جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی زنا سے توبہ کر لیتا ہے، شراب سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرتا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کو تو زنا کرنے والا بھی برا سمجھتا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو اللہ ہدایت دے دیں گے نا، لیکن بدعت والا تو دین سمجھ کے کر رہا ہے، تو وہ دین سے توبہ کیسے کرے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اسی لیے یعنی بدعت ایسی شدید چیز ہے کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب حوض کوثر پہ ہوں گا، کچھ لوگوں کو فرشتے دھکے دیں گے، میں کہوں گا آنے دو آنے دو، یہ تو مسلمان ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، وہ کہیں گے حضور آپ کے بعد، آپ کے یعنی زمانے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بدعتیں گھڑی ہیں۔ حضور فرمائیں گے سوکن لہم، دور کر دو ان کو مجھ سے، تو حضور بھی بدعتی کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے بدعت والوں سے بچیں، لیکن ان کو نصیحت کیا کریں محبت سے، تاکہ اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی احرام باندھ کے مینا گئے، مینا میں حادثہ ہونے کے بعد ڈر کے مارے مکے بھاگ آئے، آ کے احرام کھول دیا، پھر احرام باندھ کے عرفات چلے گئے۔ اب دیکھو نا کتنا دیر کھول دیا، اگر تو 2-4 گھنٹے کی بات ہے تو کوئی عرض نہیں، لیکن اگر انہوں نے پورا دن ہی گزار دیا، رات ہی گزار دی، احرام کھول دیا، پھر احرام باندھ آئے تو دم دیں گے، کیونکہ کپڑے پہن لیے، احرام تو وہی پہلا کافی تھا نا، نیت تو کر چکے تھے۔ اب گویا انہوں نے احرام اتار کے جب مکے میں آ گئے تو بھئی اب احرام کھولنے کی کیا ضرورت تھی، اسی احرام میں رہ جاؤ، صبح کو عرفات چلے جاؤ۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا، اگر تھوڑے وقت کے لیے کھولا تو پھر کوئی حرج نہیں، صدقہ ودقہ کر دیں۔ اگر میاں بیوی تہجد پڑھے تو تہجد کی نماز میں وہ جماعت کر لیں، نہیں، تہجد کی نماز تو ہوتی اکیلے ہے، اس لیے میاں علیحدہ پڑھے، بیوی علیحدہ پڑھے۔ جماعت کا حکم وہاں ہوتا ہے کہ تم نے فرض نہیں پڑھے، مسجد میں آئے جماعت ہو گئی اور کوئی آدمی نہیں مل رہا کہ جماعت کرو، گھر میں چلے گئے، بیوی سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی ہے، اس نے کہا ابھی میں نے نہیں پڑھی، چلو جلدی وضو کرو، آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ تمہیں جماعت کا ثواب ملے۔ باقی نفل جو ہیں وہ ہر کوئی اپنی اپنی علیحدہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جی میری بچی کو قرآن مجید حفظ کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن ہمارے شہر میں بچیوں کے لیے حفظ قرآن کا کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ نہیں ہے، مجھے مجبوراً کسی دوسرے شہر میں بچی کو بھیجنا ہوگا اور وہاں ہاسٹل ہے، وہاں بچی کو رہنا ہوگا، تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ اگر جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہاں بچیوں کا ہاسٹل ہے، باقاعدہ پردہ ہے، اہتمام ہے، عزت و عصمت کی حفاظت ہے، کوئی ڈر نہیں، تو بھیج سکتے ہو۔ لیکن یہ جو سرکاری ہاسٹل ہوتے ہیں ان سے تو اللہ بچائے، یہ تو پھر ایسا سمجھیں گے تم عذاب میں بھیجو گے، جہاں مخلوط تعلیم ہو۔ ہاں آج کل بہت اچھے اچھے مدرسے آپ کے ملک میں بنے ہیں بچیوں کے، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اور بڑے کامیاب چل رہے ہیں، اللہ کی مہربانی۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ بچیاں پڑھتی بھی محنت سے ہیں، بچے تو نہیں پڑھتے نا، جب تک ڈنڈے نہ مارو، روزانہ لڑائی کرو، جھگڑے کرو، سوٹ لکڑی، لیکن بچیاں بیچاری جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایسا نرم دل دیا ہوتا ہے، ایک دفعہ بھی باپ کہتے تو بیچاری سارا دن پڑھتی رہے، اس لیے ان کے نتائج بھی بڑے اچھے اور کامیاب آ رہے ہیں، اور مدرسے بھی بڑے اعلیٰ موجود ہیں، اور باقاعدہ پردہ ہے، انتظام ہے، ہاسٹل ہے، بالکل کوئی خوف نہیں الحمدللہ، تو وہاں بھیج سکتے تو ایسی بات ہے۔ آپ نے قرآن میں خود پڑھ لیا ہے اماتکم خالات، پھپھی اور خالہ سے جائز نہیں، اس کے علاوہ اگر چاچی اگر چاچا مر گیا تو ہو سکتا ہے، خود نہ مارنا چاچے کو، رہنے دینا، تو چاچی پر نظر ہو اور کہو چاچا جلدی جائے بھی امان اللہ۔ آج کل تو یہ بھی کام شروع ہے نا جی، چاچا مر جائے، ہاں خود مر جائے، خود مارنا نہیں دیکھا، دوسرا سوال بھی وہی کوئی مسئلہ ہے صحیح کچھ بس۔ والدہ کا بھائی ماموں کا گھر والا، وہ بھئی آپ اصولی بات ہے کہ والد کا بھائی جو ہے وہ کیا بنے گا، والد کی بہن پھوپھی، اور ماں کی بہن کیا بنے گی، خالہ، اس سے تو جائز نہیں، باقی سے ہو سکتا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم کا حکم ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں بچوں کو روکتے ہیں تو حرام ہے، شریعت میں بالکل حرام ہے، بچوں کا روکنا یا رحم کا نکال دینا یا بچہ دانی کا آپریشن کروا دینا یا نسب بندی کرا دینا بالکل حرام ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کے بچے زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اب وہ چاہتا ہے کہ بھی میری بیوی کمزور ہے اور پہلے بچے زیادہ ہیں، میں 1 سال 2 سال کا وقفہ کر لوں تاکہ 2 سال حمل نہ ہو پھر ہو جائے، وہ ٹھیک، وہ کوئی عرض نہیں۔
ہزاروں سال آپ کی زندگی ہو، کیوں بابا یعنی کیوں میں چر چر کے مرتا رہوں؟ وہ بھائی جو زندگی ہے وہ بالکل نہیں بڑھتی، سمجھا؟ دعا یہ کرو کہ اللہ عزت سے گزار دے، اللہ اپنے دین کی خدمت میں گزار دے، اللہ اسی قرآن حدیث میں پڑھتے گزر جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ذلت سے، رسوائی سے، مصائب سے، حوادث سے بچائے، اور جو زندگی ہو اسی کے کام میں لگے، باقی وہ بڑھتی چھڑتی نہیں، ہزاروں سال نہیں ہوتی۔ یہ تو لوگوں نے ایسے بنا رکھا ہے ہماری عمر ہو 1000 سال، اور ہر دن ہر پتہ نہیں 50,000 پتہ نہیں کیا کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عمر بھی زیادہ ہو جائے اور آدمی بھی نہ ہو تو پڑا ہو تو وہ بھی تو مسئلہ ہے۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ شاگرد سبق میں بیٹھے ہیں تو شاگرد ہیں، اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں استاد زندہ ہے مردہ ہے، تکلیف ہے دکھ ہے، کون پوچھتا ہے؟ میں نے خود حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اتنا بڑا خطیب ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا انڈو پاک میں، ابھی تک تو اس کے مقابلے کا خطیب کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کو جمال بھی، کمال بھی، زبان بھی، قرآن بھی، لغت بھی ایسا دیا تھا کہ لاکھوں کا مجمع جادو ہو جاتا تھا بندوں پہ، کہ عشاء کے بعد تقریر شروع ہوئی، صبح کی اذان ہو گئی، لوگ یوں بیٹھے تھے نا تو یوں نہیں کر سکے، ایسے بیٹھے منہ کھلا ہے، بند نہیں کر سکا، پھر بیٹھا ہے، ساری رات گزر گئی۔ اتنا بڑا خطیب میں ان کی خدمت میں خود گیا، اللہ کے کعبے میں آپ کو سنا رہا ہوں، مغرب کے بعد کا وقت تھا یا عشاء کا، کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت نے خود اندر آ کے دروازہ کھولا اور اس کے بعد فرمایا کہ مکی دیکھ رہے ہو، جب تک یہ زبان منہ میں بک بک کرتی تھی لوگ پیچھے تھے، اب اس نے چھوڑ دیا تو لوگوں نے بھی چھوڑ، دیکھو اب اکیلا پڑا۔ یعنی کنڈی کھولنے کے لیے حضرت دروازے پہ خدا ہے، کوئی خادم نہیں، نوکر نہیں، کچھ۔ تو یہ تو میرا بھائی آج کون کسی، اس لیے دعا کی اگر اللہ قیامت تک کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ذلیل نہ کرے، عزت دے کے ذلت کا منہ نہ دکھائیں، اللہ تبارک و تعالی بس رحم کے فیصلے فرمائیں۔ مجھے پاکستان سے کسی نے رقم دی تھی کہ کبوتروں کو دانہ ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ پر جہاں پاؤں میں نہ آئے۔ یہ لوگ جو باہر ڈال دیتے ہیں نا، گناہ ہوتا ہے کہ جب لوگ گزرتے ہیں تو اللہ کا رزق پاؤں میں آتا ہے، تو یہ تو ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ آپ ایسی جگہ دیکھیں کہ جہاں پاؤں بھی نہ پڑے، وہاں کھلار دیں، کھا لیں۔ کہتے ہیں جی لباس جو ہے، دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں، اگلی صف خالی ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ یاد رکھو کہ نماز میں سب سے پہلے صف اول، اس کو پورا کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، نماز کی صفیں جو ہے مکمل ہوں، کندھے کے ساتھ کندھا ہو، گٹے کے برابر گٹا ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اور جب نماز پڑھیں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، صفوں کو ٹیڑھا نہ کریں، اور اللہ کے حرم میں صفیں جو ہیں وہ گول ہوں تاکہ ہر بندے کا بدن پورا کعبے کے اندر ہو۔ یہ خیال رکھا کریں، کوشش کیا کریں۔ بھئی مشکل کوئی نہیں، اگر ہر صف میں دو نوجوان ہمت کر لینا، کیا مشکل؟ ہر صف میں ایک نوجوان ادھر، بھائی پاؤں دیکھو، بھائی کندھا دیکھو، بھائی سب ٹھیک کر لو، اچھا بھائی آگے آ جاؤ، یعنی ہر بندہ ذمہ داری سمجھے۔ تم سمجھتے ہو صرف مولوی کرے، مولوی بیچارہ کیا کیا کرے، سارے کام مولوی تو نہیں کر سکتا۔ تمہارے نکاح بھی مولوی پڑھائے، جنازہ بھی مولوی پڑھائے، بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دینے کے لیے بھی مولوی کو بلاؤ، کیوں نہ ماں کو آتی ہے نہ باپ کو آتی ہے، کیا کریں غریب؟ اقامت کہنی ہے تو